ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم احساس نہیں پیدا کرتے بلکہ اپنی غلطیوں پر اپنی کمزوریوں پر دلائل دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جناب یہ فلاں وجہ بنی تو مجھے یہ کرنا پڑا۔ میں نے ایسے نادان لوگ بھی زندگی میں دیکھے کہ ان سے قتل ہو گیا ہے، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے۔ قتل ہو گیا تو ان سے سوال کیا گیا تو کہنے لگے اس نے مجھے گالی دی تھی، پھر میں کیا کرتا؟ اپنی اتنی بڑی کوتاہی پر بھی وہ بجائے شرمسار ہونے کر، بجائے دو قدم پیچھے ہٹنے کے، اس پر بھی لوگ دلائل دیتے ہیں۔ تو اگر کسی بندے کو کبھی اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی، کوئی ایسا اس سے حقوق العباد کے مسئلے میں کمزوری اس سے واقع ہو گئی اور پھر اس کو احساس ہو گیا اور حالات اس طرح کے ہو گئے کہ اب وہ معافی بھی نہیں لے سکتا، وہ لوگ دنیا میں موجود نہیں رہے یا وہ ان پر ملاقات کرنے سے، ان سے ملنے سے قاصر ہے، کسی ایسے مقام پہ ہے اور وہ حق ادا بھی نہیں کر سکتا، لیکن اسے احساس پورا ہے، توبہ پوری کی، کوشش پوری کی، تو ایسے بندوں کی بھی اللہ قیامت کے دن صلح کرا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بھائی صبح قیامت اپنے بھائی پر مقدمہ کرے گا، اے میرے مالک اس نے مجھے بڑا ستایا، اس نے مجھے بڑی تکلیف دی، فلاں فلاں جگہ اس نے میرے اوپر بڑی آزمائش مسلط کر دی، بڑی ساری تکلیفوں سے گزارا۔ اس سے مراد مسلمان بھائی ہے، وہ اس کا دوست ہو یا کاروباری ساتھی ہو یا سگا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو۔ حضور فرماتے ہیں وہ مقدمہ کرے گا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے۔ عرض گزار ہوگا اے کائنات کے رب اس نے بڑی تکلیف دی، بڑا ستایا، مہربانی کی جائے مجھے اس سے بدلہ لے کے دیا جائے۔ اب بندہ جو سامنے جس پر مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے وہ تو مرتے دم تک توبہ کرتا رہا، احساس ہو چکا تھا، ازالے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے موقع میسر نہیں آیا، حالات ہی ایسے نہیں تھے۔ اب اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب اس مقدمہ کرنے والے سے کہے گا چل اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ پھر اپنا دکھڑا سنائے گا، اپنے اس درد کی شدت کو بیان کرے گا، جو اس کی طرف سے آنے والی تکلیف پر وہ آزمائش سے گزرا اس کا اظہار کرے گا کہ مالک میں تو بڑی تکلیف میں رہا ہوں، ایسے معاف کیسے کر دوں؟ تو اللہ کریم فرمائے گا اٹھ، پھر وہ سامنے جنت میں نظر ڈال، وہ مکان دیکھ سامنے، وہ دیکھ کے کہے گا سبحان اللہ اتنا خوبصورت مکان، اتنا عالی شان محل، جلدی سے عرض کرے گا مالک یہ کس کو ملے گا؟ تو رب فرمائے گا جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ تو فوراً سے پہلے عرض کرے گا اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا۔ تو رب کریم فرمائے گا پکڑ پھر اپنے بھائی کا بازو اور جا، میں نے تم دونوں کے لیے جنت میں مکان بنا دیے۔ تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے کبھی، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بعض اوقات بات کرتے ہیں تو ان کی بات سے انا پرستی چھلکتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یاد تو نہیں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے بہت بڑا ہی دعویٰ کر دیا، تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے، ایسے تو ہوتا نہیں۔ کبھی کبھی انسان جو اس کے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں، زیادہ قریبی ساتھ رہنے والے، اسے ان کے بارے میں زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ بڑے لوگوں سے معذرت کرنا ہے لیکن تیار ہی نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ حکومتیں کر کے چلے گئے اور ان کے دور حکومت میں بڑے بڑے سیاہ قسم کے حالات ہوئے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن رخصت ہونے کے بعد جب ان سے وجوہات پوچھی گئیں تو کبھی کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ کبھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے کمزوریاں رہ گئی ہیں، بلکہ کچھ لوگ مستقل بنیادوں پر بٹھائے ہوتے ہیں جو سارا دن یہ گنواتے ہیں کہ ان کی تو غلطی آئی کوئی نہیں، وہ تو بڑے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ حالانکہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، حضرت عمر فاروق جیسے بڑے آدمی تھے نا حضرت عمر فاروق، تو آخری وقت میں جب آپ کو زخم لگ گیا تو لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی کہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ نے بڑی خدمت کی، تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے اور تم میری تعریفیں کر رہے ہو۔ یہ جملہ دیکھیں، فرمانے لگے مجھے زیادہ اجر کی ضرورت نہیں، بس دعا کرنا میری نیکیاں اور میری غلطیاں برابر برابر ہو جائیں اور رب مجھے معاف کر دے، بس چونکہ مجھے اپنی کمزوریوں کا بھی احساس ہے۔ یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جب غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میرا اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا ظالم جو کام کرتے ہیں ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ ان کے کاموں سے بے خبر ہے، وہ وقت کا انتظار کریں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، گمان نہ کرنا، ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے، يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کاموں سے، جو زیادتیاں لوگ کرتے ہیں، جو ظلم و ستم لوگ کر رہے ہیں۔ جس نے اپنے بچے کو
پیسوں کے زور پر کسی غریب کے بچے کا میرٹ پیچھے کر کے اپنے بچے کا داخلہ کرایا ہے اور مبارکیں بھی وصول کی ہیں، تو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس نے پیسے دے کے داخل کرایا ہے، پر رب تو غافل نہیں نا اس کام سے، اللہ کو تو پتا ہے۔ جس نے اپنے بچے کی نوکری بہت سارے لوگوں کا میرٹ پیچھے کر کے پیسے اور سفارش کے زور پر کرائی ہے، تو مالک کو تو پتا ہے، لوگوں کے اس نے مٹھائیاں وصول کر لیں، تختیاں بھی لگوا لیں، شور بھی ہو گیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگ غافل ہو سکتے ہیں، رب غافل نہیں ہے، گمان بھی نہ کرنا۔ جس بندے نے اپنا مقدمہ وکیلوں کی فیسوں کے زور پر جیت لیا ہے اور غریب کچہری سے نکلتے وقت کہہ رہا تھا کہ غریبوں کو انصاف نہیں ملا کرتا، تو چلو اخبار میں تو خبر تیری فتح کی آ گئی، پر رب تو غافل نہیں ہے نا۔ ایک عدالت قیامت کے میدان میں بھی تو لگے گی نا، وہاں بھی تو ڈھیر سارے انصاف ہونے ہیں نا۔ جس شخص نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا اور سامنے والا مجبور تھا، تنگ دست تھا، کمزور تھا، وہ اتنی نہیں رکھتا تھا کہ وہ بندوقیں اور پسٹل اور گھنڈے اور بھتہ خور بندے لے کے آئے اور اپنا قبضہ چھڑوا لے، تو نے لے لیا، ہو گئی بات، لوگوں کو تو نہیں پتا، پر رب تو غافل نہیں ہے نا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، اس کی گردن ٹوٹے گی، جھکے گی، وہ کہے گا مالک یہ تکلیف تو فرمایا دنیا میں تجھے شوق پڑا تھا نا زمینوں پر قبضے کا، تو رکھنا ساری ہی اپنے پاس، کرنا کنٹرول۔ لڑ لڑ کے تھک گئے، حالات خراب ہو گئے، بہنوں کے حصے کھا گئے، پڑوسی اگر مجبور تھا تو بیچنا چاہ رہا تھا تو اس پر سٹے لے کے آ گئے کہ یہ کسی اور کو بیچ نہ سکے، دے تو مجھے ہی دے۔ قانون کو کٹ پتلی بنا کر اپنے ہاتھوں میں کھلواڑ کیا، مستقل بنیادوں پر پکے پکے قانونی مشیر رکھ لیے، سمجھا کہ دنیا کو تو پتہ نہیں چل رہا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب تو ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تو بے خبر نہیں۔ بڑا کچھ لوگوں نے کیا، بڑا کچھ کیا، بڑی بڑی زیادتیاں پس پردہ کی، بڑے بڑے حقوق پہ ڈاکے ڈالے، بڑا کچھ ہی ہوا، لیکن پھر آرام کی نیند سو گئے۔ انہوں نے سوچا کوئی سوال جواب نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایمی کا دی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندے آتے، کل مٹی دے تھلے۔ بعض لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ زیادہ آتا ہے، پنچایت میں جیت جاتے ہیں۔ بعض لوگ وکیل مہنگا لے لیتے ہیں، ویسے وکیل مہنگا ہوتا کیوں ہے؟ وکیل کے مہنگا سستا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قانون آئین تو ایک جیسا ہے نا، دلائل تو قانون کے اندر ہی دینے ہیں، کتابیں سب نے ایک جیسی پڑھی ہیں، ڈگری بھی سب کے پاس ایک ہی ہے، ایک ہی ملک ہی ہے، تو یہ مہنگے سستے کا کیا مطلب ہے؟ وکلاء کے زور پر مقدمے جیتے جاتے ہیں، وکلاء کے زور پر۔ اور اگر خبریں ایسی بھی ہوں کہ بعض عدالتیں بھی پریشر قبول کرتی ہیں، بعض ادارے بھی پریشر قبول کرتے ہیں، پھر ملک نہیں بنا کرتے، پھر صرف کشتیاں لڑی جاتی ہیں، صبح سے شام تک کشتی لڑو اور شام کو کہنا کہ نہیں رزلٹ ٹھیک نہیں آیا، جو ریفری تھا، جو امپائر کھڑا کیا تھا، اس نے کہا نہیں یہ کھیل دوبارہ ہوگا، سویرے پھر شروع کر دو، ٹھیک ہے۔ باہر جو لوگ ہیں بیچارے وہ اپنی جگہ پہ ہیں تو ہیں، ختم ہو گئی بات۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں جتنے بھی سنجیدہ فکر لوگ ہیں وہ زیادہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے، وہ زیادہ شور شرابہ نہیں کرتے، کچھ پکے لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کی ڈیوٹی چرب زبانی ہے، جن کی ذمہ داری ہر وقت آنکھ کو بھڑکا کے رکھنا، جن کے ذمہ یہ کام لگایا جاتا ہے، سوائے اس کے انہیں کچھ بھی نہیں آتا، صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے کی پگڑی کو کیسے اچھالنا ہے۔ تو کبھی بھی کسی موقع پر بھی کسی کی ایک پائی بھی ظلمن کبھی بھی اپنے قبضے میں نہ لیں۔ یاد رکھنا رزق زیادہ ضروری نہیں ہوتا، رزق برکت والا ضروری ہوتا ہے، تھوڑا ہو لیکن اس میں برکت ہو۔ کثرت سے کام نہیں چلتا، برکت سے کام چلتا۔ بہت پیسے ہوں لیکن ان میں برکت ہی کوئی نہ ہو، آتے بھی جا رہے ہیں اور جاتے بھی جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ظلم اور زیادتی اور جبر ہمارے ہاں یہ دور بدل گیا، میڈیا لوگوں کی جیب میں آ گیا، آسانی ہو گئی، سیٹلائٹ کا سسٹم آ گیا، دور دراز کونوں میں لوگ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ حاصل کر سکے، ساری آسانیاں ہو گئیں، ہر چیز لوگوں کو میسر آ گئی، تیزی ہو گئی، لیکن سچ پھر بھی نہیں عام ہو سکا، حقیقت پسندی کے دعوے لوگوں نے پھر بھی نہیں کیے۔ اگر کوئی چیز عام ہوئی بھی تو وہی جھوٹ، وہی بددیانتی، وہی ظلم و ستم۔ آپ دیکھ لیں کوئی ایک کیس بھی کبھی آتا ہے میدان میں، ایک کیس بھی، اور 4 دن اپنی فیس بک کی بات بڑھانے کے لیے اس پر شور بھی کیا جاتا ہے، پھر وہ دب جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد وہ قصہ پارینہ ہو جاتا ہے. جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے پھر انسان کا اپنا وجود بھی اس کے لیے باعث عار بن جاتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے ایک مقام پہ دیکھا, وہ میرے علاقے کا تگڑا بندہ تھا, سیاںا بندہ تھا, مالدار تھا, کیا کہتے ہیں پنجابی میں ڈنڈی پٹی بڑی قائم تھی, بڑا اس کا دبدبا تنتنا تھا. لیکن میں نے اسے طبیب کی دکان پر لیٹے ہوئے دیکھا تو اس کے وجود سے پیپ نکلتی تھی. میں نے اسے کہا یار تیرے نام سے تو لوگ خوف زدہ رہتے تھے, تیرا نام لے کے تو لوگ بچوں کو ڈرایا کرتے تھے, تیرے سے انسلاک رکھنے والے تو بازاروں میں گردنیں اونچی کر کے چلتے, تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بس جب خدا کا حکم آیا, جب اللہ کی حکمت کا غلبہ ہوا, جب تک اس نے ڈھیل دی تو دی, لیکن جب وہ پکڑنے پہ آیا تو پھر حال یہ ہوا کہ ایک غریب مچھیرا مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں سارا دن بیٹھا رہا, اسے مچھلی نہ ملی. شام کو روئی پڑا کہ مالک میرے تو بچوں کے پاس کھانے کو بھی کوئی شے نہیں. تو ایک مچھلی شام کو بڑی محنت کے بعد ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی. ان دنوں نہ مچھلیاں ملتی تھی نہ گوشت ملتا تھا. وہ بیچارہ ایک مچھلی لے کے جا رہا تھا اپنے گھر کی جانب, تو سامنے اسے میں آ گیا. جو طریقہ ہوتا ہے, کدھر لے کے جا رہے ہو, کہاں سے لی ہے؟ تو کہتے اس نے کہا صاحب مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے چھین لیں گے, لیکن میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں, یہی میرا روزگار ہے, آج مجھے کچھ نہیں میسر آیا, میں نے اس مچھلی کو لیا ہے, مجھے تو بیچنے کو بھی کچھ نہیں ملا, پتہ نہیں مجھے پکانی کس طرح ہے, تو یہ ایک مچھلی میرے بچوں کی خوراک بنے گی, کل لوٹ لینا, پرسوں لوٹ لینا, تمہارا تو کام ہی لوٹنا ہے, چلو کچھ دن کے لیے ہاتھ روک لو. کہتے ہیں اس نے جب یہ کہا تو میں نے ایک تھپڑ مارا اور اس آدمی سے مچھلی چھین کر میں نے اسے پکڑ کے گھر لا رہا تھا. میں اس مچھلی نے, حالانکہ مچھلیاں کاٹا نہیں کرتی, کہنے لگا اس مچھلی نے ناخن پر میرے پورے پر تھوڑا سا کاٹا ہے, اور میں نے کہا کوئی بات نہیں, مچھلی ذرا بڑی تھی, اس نے کاٹ لیا. میں نے تھوڑی سی پٹی باندھی اور گھر والوں کو کہا مچھلی پکا دیں, انہوں نے پکائی, کھائی, کچھ پتہ ہی نہیں تھا. 2-4 دن گزرے ہیں تو زخم آگے بڑھنے لگا ہے. طبیب کو دکھایا ہے تو اس نے کہا یہ تو انگلی کاٹنی پڑے گی. کہتے ہیں وہ انگلی کٹوائی, 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ زخم آگے بڑھا, تو پھر وہ ہاتھ کی طرف بڑھا, تو میں نے جا کے دکھایا تو اس نے کہا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا, سارا بازو کٹوا چکا ہوں, رات کو نیند نہیں آتی, ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گزرتا. میرے بچے, میرے بھتیجے, میرے بھائی, میرے عزیز گلی گلی اس غریب کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں جس کا نام بھی ہم کوئی نہیں جانتے. تھک گئے تلاش کر کر کے, خدا جانے کہاں چھپ گیا اللہ کی اتنی بڑی زمین میں, وہ ملتا نہیں, میں سو نہیں پاتا. کہنے لگے شیخ میرے لیے دعا کر دو, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس وہ مجھے مل جائے اور میں اس سے معافی لے لوں, بس وہ مجھے معاف کر دے, 2 جملے معاف, جیسے بھی ہوگا میں منا لوں گا, بندہ درکار ہے. ابن حجر نے لکھا ہے, کہتے ہیں وہ تڑپتا رہا, روتا رہا, آہوزاری کرتا رہا. میں نے بھی اس کے لیے دعا کی کہ اللہ کرے وہ شخص تجھے مل جائے. پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ مر تو گیا ہے تڑپ کے, پر اسے معافی کا موقع میسر نہیں آیا. دوستو زندگی میں کچھ کام ایسے ہم کرتے ہیں, وہ راز گرچہ ہمارے سینوں میں دفن ہوتے ہیں, لیکن کہیں ظلمن زیادتی کے ساتھ ہم نے 4 پیسے بھی کسی کے ہڑپ کیے. کام محنت کرنی نہیں, جی چرانا ہے, کوشش کرنی نہیں, جی چرانا ہے. ملا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے جو آدمی ظلمن چیزیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے منہ کو وہ بدبودار ذائقہ لگ جاتا ہے. وہ خدا سے معافی مانگے کہ یہ کیا میرے منہ کو گند لگ گیا ہے کہ ہمیشہ ناجائز کی ہی لذت آنے لگی, حرام کی لذت آنے لگی, اسے پھر وہ حلال کا ذائقہ ہی نصیب نہیں ہوتا. اپنی زندگی میں جائز پیسہ, رزق حلال, طیب طاہر, صاف ستھرا, کبھی ظلم نہ کریں, کبھی زیادتی نہ کریں. کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بانٹ رہے تھے, تو ایک شخص نے آ کے کہا, یہ بخاری میں آپ کو ملے گا, اس نے آپ پر 3 الزام لگائے. کہنے لگا ایک تو آپ جہاد پہ نہیں جاتے حالانکہ بڑے مجاہد تھے, دوسرا آپ بانٹنے میں احتیاط نہیں کرتے, تیسرا جناب آپ غریبوں کو ترجیح نہیں دیتے. 3 الزام اس طرح کے اس نے آپ پہ لگائے, نا انصافی کا, معاذ اللہ, جنگ پہ نہ جانے کا. اب حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑی تکلیف ہوئی. بد دعاؤں سے بچنا چاہیے. حضور نے نام لے کے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچنا. دکاندار کپڑے دیکھ کے اہمیت دیتا ہے, کپڑے دیکھ کے. اگر دکان پہ چڑھنے والا مہنگے کپڑے پہن کے چڑھا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے مال دکھاتا ہے. اگر کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور خاتون نے جو گود میں بچہ اٹھایا وہ بھی غریب ہے تو کہتا چل چل, انہیں خریدنا کچھ ہے نہیں. یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے, یہاں سے. بندہ دیکھ کر لوگ اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں. بندہ دیکھ کر, میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے.
हुजूर फरमाने लगे मजलूम की बद्दुआ से बचना, जब वो अपने हाथ उठाता है ना रब की बारगाह में, तो फिर आसमान को भी हुक्म होता है तू दरमियान में हट जा, कोई शय ना आए इसे सीधा अल्लाह की बारगाह में पहुंचने, हट जाती है हर चीज। मजलूम की बद्दुआ से बचो। हजरत साद इज्जतदार आदमी थे, लोग इज्जतदारों पर भी जुल्म करने से बाज नहीं आते। हुजूर के गुलाम थे, नबी पाक के सच्चे सुच्चे सहाबी थे। उसने झट से मुंह खोला, इल्जाम लगा दिया, सोचा समझा ही नहीं कि मैं उस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी सुबह और शाम में हुजूर के साथ वफा करते गुजर गई, बुखारी में मौजूद है। जुल्मन बात की, जुल्मन कहने लगा ना जिहाद पे जाते हो, ना माले गनीमत इंसाफ से बांटते हो, ना अदल करते हो, इल्जामात लगाता। हजरत साद चुप कर गए। कई दफ़ा नफीस आदमी वो उसको तकलीफ होती है वजाहत देते भी कि मैं वजाहत दूं। अब यकीन करें वजाहत देते भी तकलीफ होती है। हजरत साद बिन नबी वकास खामोश हो गए, चुप कर गए। लेकिन उस वक़्त से डरना चाहिए जब कोई अपना मुकदमा रब की बारगाह में पेश करे, रात को अल्लाह के हुजूर शिकायत करे। हजरत साद बिन नबी वकास ने 3 दुआएं की उसके लिए, दुआए ज़रर, बद्दुआएं दी 3। कौन सी? कहा ए अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, ए अल्लाह इसका फकर बढ़ा दे। तीसरा कहा अल्लाह इसे फितनों में मुब्तला कर, इसने मुझे अजियत दी, तकलीफ दी, मैंने तो सारी जिंदगी वफादारी में गुजारी और ये मुझे क्या कह गया जाते हुए। एक ताबी बुजुर्ग है, वो फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, ताबी बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने उस बूढ़े को देखा, इतनी उम्र लंबी हो गई थी कि भवें झुक गई थी और हाल ये था कि मांगता फिरता था। एक दफ़ा रोटी खाता तो भूख ख़त्म ना होती, फिर मांगना शुरू कर देती, फ़क्र लंबा हो गया। और फरमाते हैं फितने का ये हाल था कि ना अब ख्वाहिश थी, ना उसके वजूद में इतनी ताकत थी, लेकिन राह से गुजरते माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह किसी खातून को छेड़ देता, उसे जूते पड़ते, उसे तकलीफ़ होती। तो जब लोग उसे पूछते ये तू क्या करता है, तो कहता ये हज़रत साद बिन नबी वकास की दुआ है जो मेरा पीछा करती, ये मैंने उन पर जुल्म किया, ज़्यादती की, इल्ज़ामात लगाए, दिल तोड़ा, ये दुआ है जो मुझे जीने नहीं देती। खुदारा अपने लहजों पर, अपने अंदाज पर थोड़ी तवज्जो दें। हम मतलब वो जब हमें पता होता है ना कि ये सामने वाला कमज़ोर है, 2 बातें सुन ली हैं, तो फिर हम 100 सुनाते हैं, फिर हम कई 100 सुनाते हैं, फिर तो माँ बदौलत बाज आने को तैयार नहीं होते। कभी भी किसी पर जुल्म ना करें, ज़्यादती का मिजाज ना बनाएं, तकलीफ़ ना दें। हमारा वजूद, हमारा लहजा, हमारा उठना बैठना कभी किसी के लिए बोझ का बाइस ना बने। ठीक है, बाज़ लोगों के शर से डरते हैं, बाज़ लोगों की ज़िद से डरते हैं, बाज़ लोग रट्टा बड़ा डालते हैं तो रट्टे से डरते हैं, खामोशी से निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता, वो हुजूर ने फरमाया मोमिन नरम दिल होता है, सामने वाला समझ लेता है शायद बुज़दिल है, इसको पता ही कोई नहीं, वो तो नरम दिल है। याद रखना कुछ बदले सुबह क़यामत अल्लाह के हुजूर भी पेश होंगे।